جن لوگوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس مبارک موقع پر یہ گندی حرکت کی، عورت کو بنا سجا کے حور بنا کے وہ شاہراہوں پہ لے آئے اور انتظامیہ دیکھتی رہی وہاں پر، اور کسی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کسی نے اس کو نہیں پکڑا۔ وہ ادارے کدھر تھے اس کام کو روکنے کے لیے؟ اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر پولیس کا کام ہے کہ جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھے۔ باقی بہت سے علاقوں پر NOC لینے پڑتے ہیں جلوس نکالنے کے لیے، ریلی نکالنے کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، تو ان کو کیوں اجازت دی گئی؟ کیوں سر عام یہ سارا دن دندناتے پھرتے رہے کہ ایک عورت کو بنا سنا کے سامنے لے آئے؟ جبکہ اسلام بد نظری سے روکتا ہے، اور یاد رکھیے بدکاری کی پہلی راہ بد نظری ہے۔ اسلام نے اس کی طرف جانے سے منع کیا ہے، اسلام نے اس کے سامنے بند بانا ہے، اور بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ اور اتنے مبارک دن کے اوپر ایک عورت جس کو بنا سنگھار کر کے یا عورت نما کسی تیسری چیز کو وہ لباس پہنا کر وہ اس کے اندر لے آئے، میلاد مصطفیٰ کی ریلی اور اس کے جلوس کی شکل بنا کے وہ لے آئے۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا، میں نے وہ نہیں دیکھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا کام ہوا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ نہ علماء اہل سنت ہیں نہ عوام اہل سنت ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں انہوں نے ایسا کام کیا؟ کس کے ایمان پہ انہوں نے کیا؟ یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کا موجب بنے؟ یہ ایک بہترین طریقہ جو اہل سنت میں رائج ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا، اس کے اندر ان لوگوں نے آ کے ایک نیا کام کر دیا جس کی وجہ سے آج ہم سب شرمندہ ہیں۔ اسے روکنا چاہیے تھا، اور بہت جلد اس معاملے میں قانونی مشاورت کے بعد رجوع کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور ایسے معاملات کو انشاءاللہ اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ ہم روکیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جیسے میں نے کہا کہ بد نظری یہ زنا کی طرف جانے والا پہلا راستہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ تو قرآن میں واضح ارشاد فرما رہا ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح طور پر بتا رہا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ بدکاری جو ہے یہ ان اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ دین پاکیزگی کا نام ہے، اور اس دین کے اندر، اسلام کے اندر جو مسلمان پر عبادت فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز بے وضو نہیں پڑھی جا سکتی، بغیر پاکی کے نہیں پڑھی جاتی، اور اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر کرنا، تو اس سے پہلے اس کا جسم، اس کے کپڑے اور اس کا جگہ کا پاک ہونا شرائط نماز کے اندر ہے۔ ہم اس پاکیزہ دین کے اندر ہیں کہ رب کی عبادت کرنے سے پہلے بھی وضو میں رہنا پڑتا ہے۔ اس دین کے اندر ناپاکی کی گنجائش نہیں، ناپاک لوگوں کی گنجائش نہیں، اور بدکاری پھیلانے والوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے فحاشی اور یعنی کا، بدنگاہی کا، اور یہ بدنگاہی انسان کو آگ کے اندر ڈالنے والی ہے۔ یہ اس قسم کی آزادیاں جو آج اس کو آزادی سمجھا جا رہا ہے، یہ تباہی ہے، اس کے اندر بربادی ہے، اس کے اندر نجات نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں
واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر جو لوگ بھی غلط کام کرتے ہیں ان کو علماء حق روکیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور بالخصوص یہ ملتان کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت کو بنا سجا کے باہر لے آئے، اس کے اوپر ملتان کے اندر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم اپنی سطح پر قانونی مشاورت کرنے کے بعد اور جو بھی صورتحال بنے گی اس کے اوپر ضرور جو ہے عوام کو بھی آگاہ کریں گے۔ اور بد نظری جو ہے اس کی تو قطعاً جو ہے اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ زنا کا پہلا راستہ ہے۔ شریعت نے بھی پردے کی پابندی لگائی ہے۔ اگر کوئی عورت نوجوان علم دین حاصل کرنا چاہتی ہے یا کسی باعمل انسان کے پاس وہ بیعت کرتی ہے تو عہد دیتی ہے نیکی کے کام کا اور شریعت پر چلنے کا، تو وہ بھی پردے کے اندر رہ کے وہ یہ کام کرے گی، سامنے نہیں آ سکتی۔ پردہ تو اسلام کی جو ہے یہ ضروریات میں سے ہے، اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی۔ اور اللہ نے تو قرآن میں مردوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا اور عورتوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بدنگاہی، بے پردگی، مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا، موبائل، انٹرنیٹ، موجودہ ٹی وی چینلز اور جتنے سوشل میڈیا چینلز، فحش لٹریچر، رسائل، بیوٹی پارلرز، ٹک ٹاک اور دیگر جتنے بھی سوشل ویب سائٹ اور یہ ان کی جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری بے حیائی کو پھیلا رہی ہیں۔ ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اس وقت تک ہم بچ نہیں سکتے جب تک ہم قرآن و سنت پہ عمل نہیں کریں گے، شریعت مطالعہ کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے راستے پر ہم نہ چلیں، اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور عورتوں کو تو اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ کہیں گناہ کی طرف نہ چلے جائیں، برائی کی طرف نہ جائیں، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور اس طرح میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں عورت کا بناؤ سنگھار کر کے لے آنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لعن اللہ الناظرات والمنظور الیہ، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔ یہ حدیث پاک بہت جزیات پر حاوی ہے، اس میں بطور قاعدہ و کلیہ کے ہر نظر حرام کو مستحق لعنت بتایا گیا ہے۔ جو بھی حرام کی نظر ہے، خواہ وہ کم عمر لڑکوں پہ ہے یا عورتوں پہ ہے، حرام کی نگاہ جو ہے وہ ڈالنے والا مستحق لعنت ہے۔ نہ صرف دیکھنے والے پر لعنت بھیجی گئی بلکہ اپنی خوشی اور اختیار سے جو اظہار کرے، اپنے آپ کو دکھائے، اپنی زینت کو سر عام لوگوں کو دکھائے، اپنا میک اپ عام کو دکھائے، تو یہ دونوں مستحق لعنت ہیں۔ تو ان سے تو بالکل جو ہے کسی طرح بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ کوئی کسی عالم دین کی اجازت ہے کہ یہ لوگ ایسا کام کریں کہ اس موقع کے اوپر، اتنے متبرک دن کے اوپر، اتنے مبارک دن کے اوپر، اتنے خوبصورت دن کے اندر ایسے اس کام سے لاکھوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لاکھوں مسلمانوں کے دل کے اندر تکلیف پہنچی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جب اسے قانونی زاویے سے دیکھا جائے گا، قانون دان اس ساری بات کو دیکھیں گے اور اس عمل کو دیکھیں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کون سی سیکشن لگتی ہے، کس دفعہ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام نے تو نابینا سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ وہ فرماتی ہیں، میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی
سامنے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب وہ آنے لگے، چونکہ عبداللہ نابینا تھے اس لیے ہم دونوں ان سے پردہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ہم بیٹھی رہیں اپنی جگہ پر رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم تو بینا ہو، تم تو آنکھ رکھتی ہو۔ اسے ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں پر نظر ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ایک عورت کو بنا کر کے ایک ریڑھے پہ اسے لے کے آپ بازار میں آ جاتے ہیں، تو وہ جو مرد دیکھ رہے ہیں وہاں پر، وہ کیا ان کی نگاہیں بچ سکتی ہیں؟ نہیں بچ سکتی۔ یہ انتہا کا ظلم انہوں نے کیا ہے، بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور ریاست کا یہ کام ہے اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کا کام ہے کہ ان لوگوں کو فی الفور اریسٹ کرے، جو بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی بنتی ہے اس کے مطابق کرے۔ میں اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا سنی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے میلاد کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، علماء اہل سنت کے ساتھ بھی ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل سنت اس طرح کا طرز نہیں کر سکتا، کوئی بھی اہل سنت جو ہے وہ اپنے محبوب کے نام کو اس طرح باہر اور اس بے حیائی کے ساتھ نہیں لے سکتا۔ تمام اہل سنت کے لوگ جو میلاد کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے محبوب کے معجزات بیان کرتے ہیں، اپنے محبوب کی سیرت بیان کرتے ہیں، اپنے محبوب کی مکی اور مدنی زندگی بیان کرتے ہیں۔ آپ کے پاکیزہ اخلاق کی بات کی جاتی ہے، آپ کی پاکیزہ صفات کی بات کی جاتی ہے، آپ کے خوبصورت جسم کی بات کی جاتی ہے، آپ کے چہرے والضحیٰ کی بات کی جاتی ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق علماء عوام کو بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور صورت کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ہم اس سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، اس کے عمل سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور اسے اہل سنت و جماعت کے اندر بالکل مانتے ہی نہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عمل ہی نہیں۔ ہمارے آئمہ نے ہمیں رسول اللہ کا عشق سکھایا ہے، رسول اللہ کی محبت سکھائی ہے، وہ بھی اس انداز میں جو قرآن اور سنت کے اندر آپ کے لیے احکامات اللہ نے نازل کی ہوئے ہیں۔ قرآن میں باتیں آئی ہیں، حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، اور آپ کے اعمال سے اور آپ کے صحابہ کے اقوال سے وہ چیزیں آپ کے متعلق عوام کو بتائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی محبت اپنے محبوب سے بڑھے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت بھی حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو بھی میرے محبوب کی اتباع کرے گا تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ آئے ہم مل کے رسول اللہ کی اتباع کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، اور قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، رسول اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے، اور قیامت تک آپ کا ذکر رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار ہیں، دنیا میں بھی امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور اس دنیا سے جاتے وقت بھی دعا کرتے رہے، اور میدان حشر میں بھی امتی امتی کی صدا لگائیں گے۔ تو پھر امتی کے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات کو مانے، اپنی زندگی کو پاکیزہ طور پہ گزارے، قرآن اور سنت کے مطابق گزارے، 5 وقت کی وہ نماز پڑھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں، جو لوگ میلاد مصطفیٰ کی ریلی اور جلوس نکالتے ہیں، آپ جب ریلی اور جلوس میں جہاں بھی ہوں
اس میں یقیناً آپ کی نماز ظہر اور عصر آتی ہے، اور جو بڑے جلوس ہیں اس میں مغرب اور عشاء بھی آتی ہے۔ جب بھی آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، آپ وہیں پہ نعتیں بھی بند کر دیں، بیان بھی بند کر دیں اور اعلان کر دیں کہ اسی جگہ پر نماز با جماعت ہوگی، نماز با جماعت پڑھو، وہ نماز جسے رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ اس لیے کیوں جب اذان ہوتی ہے تو قرآن بھی تلاوت کرنے والے بند کر دیتے ہیں اور اذان کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں اور سنتے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنت مبارک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔